اچھا بیت سادہ لفظوں میں دو جملوں میں بات کرنے لگا. مفتی احمد یار صاحب نے ایک بات لکھی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور سادہ سوال ہے. آپ دنیا میں کوئی بندہ ایسا دکھائیں جو صحیح کام کر رہا ہو, کوئی بھی ہنر کر رہا ہو, پڑھ رہا ہو, پڑھا رہا ہو, اس کا استاذ نہ ہو. بولو کوئی بندہ, کوئی شعبہ, ہر شعبے میں استاذ بولو ہے استاد کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے. مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت یہ ایک کام ہے اور عظیم کام ہے, اور بلکہ زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کو پانا, اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ کی محبت حاصل کرنا, اللہ کی پہچان. تو فرمایا اس کے لیے بھی استاذ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ استاذ کی ضرورت ہے. تو اس استاد کو ہم مرشد کہتے ہیں, شیخ کہتے ہیں, پیر کہتے ہیں. یہ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے. شیخ, مرشد فارسی, استاذ یہ پیری مریدی استادی شگردی ہے. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب 2 نمبر بندے بیچ میں داخل ہوئے ہیں اور اصل کو چھوڑ کر اس طرف لگ پڑے ہیں, تو پیری مریدی تویز دھاگے کا کام نہیں, پیری مریدی دم درود کا کام نہیں. یہ بے شک کچھ شعبے ہیں خدمت خلق کے, لیکن پیری مریدی کا مقصد فقط ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی پہچان, اللہ کا قرب, یہ پیری مریدی کا مقصد ہے. اور اگر یہ مقصد نہیں تو پھر بوسا ہے, دانے کوئی نہیں, پھر توڑی ہے, دانے کوئی نہیں. بیت کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہے. شیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ پیر اپنے مرید کا ہاتھ پکڑتا ہے, بیعت کرتا, ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے. فرمایا یہ بدعت نہیں, صحابہ نے اپنے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیے. جی بیعت کا لفظ قرآن میں ان الذین یبایعونک انما بیعت ہے. اللہ اکبر جل شانہ ید اللہ فوق ایدیہم, یہ قرآن سے ثابت ہے. اور اب میں محبت سے عرض کرنے لگا ہوں, پھر بزرگوں نے اسی سنت کو لیا کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, گناہ نہیں کرے گا, اللہ توبہ کرے گا, شریعت پہ عمل کرے گا, جی کروں گا. یہ بیعت ہے. اور سرکار بھی کہتے تھے جہاد کرے گا, دین کی خدمت کرے گا, اسلام لاتا ہے, جی لاتا ہوں, چلو جی. بس یہی ہے. جھگڑا اندر سے جھگڑا مکاؤ, اندر سے کٹھے ہو جاؤ یار, پیار اور محبت سے رہو. جھگڑے میں کچھ نہیں. آگے امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور اتنا نقصان ہو چکا ہے. جی میں ایک بات اور محبت سے عرض کرنے لگا ہوں اور اس لحاظ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ کیوں اللہ کے ولیوں کا اتنا ذکر ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, فَاذْكُرُونِي عمل ہے, اذکرکم بھی عمل ہے. فَاذْكُرُونِي تم میرا ذکر کرو, اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا, یہ بھی عمل ہے, یہ بھی عمل ہے. یہ عمل ان نے کیا, فَاذْكُرُونِي عمل ہے, اذکرکم جزا ہے. تم نے 70 سال میرا ذکر کیا, اب قیامت تک داتا میں کراتا رہوں, فرید میں کراتا رہوں گا. اذکرکم, بابا فرید فرماتے ہیں کہ اذکرکم کیا ہے؟ فرمایا اذکرکم یہ ہے کہ اللہ اپنے مخلوق کے دلوں میں اپنے پیاروں کا ادب اور محبت ڈال دیتا ہے اور پھر ان کو یاد کرتے ہیں. اللہ اکبر جل. اور مولانا روم کا ایک جملہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے, بڑا باریک ہے. آپ فرماتے ہیں جس نے رب کو تلاش کیا پھر زمانے نے اسے تلاش کیا. زمانے نے اسے تلاش کیا, جس نے رب کو چاہا زمانے نے اسے چاہا. جو اللہ کی طرف لگ گیا زمانہ اس کے پیچھے لگ گیا. اللہ اکبر جل شانہ.
کیا ہے مینار پاکستان میں جنازہ کیوں تھا؟ کیا وجہ ہے؟ جو اس کے رستے پہ لگ جاتا ہے پھر اللہ مخلوق میں پیار ڈال دیتا ہے، مخلوق کے دلوں میں ادب ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات چلو میں عرض کر دیتا ہوں، مولانا روم نے ایک جملہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے دریا پر، عصا مارا، رستہ بن گیا۔ جب رستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام گزرے، پار لگ گئے، پیچھے موسوی تھے سارے پار لگ گئے۔ فرعون اسی رستے پہ آیا، رستہ بنا ہوا تھا، فرعون آیا، فرعونی آئے، غرق ہو گئے، پانی مل گیا، غرق ہو گئے۔ مولانا روم نے ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں موسیٰ اور موسیٰ کے پیچھے چلنے والے بچ گئے، رستہ وہی تھا، فرعون غرق ہو گیا، فرعونی غرق ہو گئے، رستہ وہی تھا، کچھ بچ گئے کچھ غرق ہو گئے۔ فرمایا پتہ چلا رستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے ہیں۔ رستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے ہیں۔ تو راہبر کو مرشد کہا جاتا ہے، راہبر کو استاذ کہا جاتا ہے، راہزن کو نہیں، راہبر کو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے پیچھے چل جن پر انعام ہے۔ راہبر آگے لگا دیے، پیچھے لوگوں کو لگا دیا۔ راہبر بچاتے ہیں، رستے نہیں بچاتے جی۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اتنی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سیرت النبی کانفرنس ہے، اور اس لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے یہ ہاتھ باندھے ہیں، اختلافات ختم کرو، اپنے عقیدے کو نا، اپنے دل کو سرکار کے لیے صاف رکھا ہے، سرکار کے متعلق، ولیوں کے مطابق، نقلیوں کے متعلق ایسے ذہن ستھرا ہو، صاف ہو، عقیدت ہو، ادب ہو، پیار ہو جی۔ یہی نشانی ہے اہل سنت کی، کہ جو ان کے ساتھ لگ گیا ہے اس کا بھی ادب ہے، اس کا بھی احترام ہے۔ والدین رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، غلامان رسول، سب کا ادب، سب کا احترام۔ اور ایک زندگی میں یاد رکھنا ایک بات، کسی کو اگر آپ نہیں مانتے، ویسے کچھ تو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا ماننا شریعت ہے اور شریعت میں ضروری ہے، جیسے خلفائے راشدین ہیں، صحابہ ہیں، ان کو اگر بندہ نہیں مانتا تو مومن ہی نہیں جی۔ سرکار تک پہنچنے کا ذریعہ ہی صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ لیکن عام بندے کی بات کر رہا ہوں، کسی بزرگ کی، کہ اگر کسی کو آپ نہیں بھی مانتے نا، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک کام ضرور کریں، کسی کی بے ادبی نہ کریں۔ نہیں ماننا آپ کو نہیں پوچھ، دل نہیں مانتا، ٹھیک ہے چپ کر جائیں، لیکن بے ادبی، بے ادب بندہ نہ اس جہان میں کامیاب ہے نہ اگلے جہان میں کامیاب ہے۔ میں نے سیرت کے حوالہ سے کچھ بات کی، کچھ میلاد شریف کے حوالے سے جو ذہن میں وسوسے ہیں، بیت کے حوالہ سے، پیری مریدی کے حوالہ سے، اور اختیارات، علم، شان، مقام، یہ بیان کیا کہ جو اللہ کسی کو دے دے اس کی مان لو، یہ ماننا عین توحید ہے۔ ہاں یہ مانو کہ اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نبی کو اللہ نہیں دیتا، نبی کی ذاتی ہے، یہ شرک ہے۔ کسی ولی کی مانو، یہ شرک ہے۔ مخلوق کی ذاتی ذرے برابر بھی طاقت ماننا، ذاتی، یہ شرک ہے۔ اور عطائی ماننا یہ توحید ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ اور اس پر میں ایک اور آخر پر جملہ عرض کروں گا، دوستو، جس طرح آج اتنی محبت سے دور دراز سے، قرب و جوار سے پورا گاؤں ماشاءاللہ اکٹھا ہے، لوگ آپ سارے آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی عشاء رہتی ہو، سفر میں ہو یا ویسے پڑھ نہ سکا ہو، ایسے ہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہماری یہ محفل قبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، دعا کے بعد نا مسجد سے نہ نکلیں جب تک آپ عشاء کا سجدہ نہ کر لیں۔ ناراض تو نہیں ہوگے؟ بولو۔ اگر جلدی بھی ہو تو سونے سے پہلے سجدہ کر کے سونا، عشاء پڑھ کے سونا۔ اور اگر آپ کو یہ دل میں ہو کہ میں رات کو محفل میں گیا تھا، قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی،
اگر تجھے فجر نصیب ہو گئی تو سمجھو رات کا بیٹھنا قبول ہے. تو اگر تو ستا رہنا ہے سویرے راتی محفل کرنی ہے تو سویرے ڈٹ کے 11 بجے اٹھنا ہے پھر کوئی گل نہیں نہ. اوہی خالق اوہی مالک مڑ کے اتھے ہی جانا ہے. اوے رب نو راضی کر لے بندیا جن نے پردہ پانا ہے ٹردا جانا ہے اپنے گھر نو. یہ سفر تیرا مک جانا ہے نہ یہ تیری منزل ہے نہ یہ تیرا ٹھکانا ہے. کل کسی قبر تے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے. اوہی تیری منزل ہے تے اوہی تیرا ٹھکانا ہے.